السلام علیکم. کیا حال ہے بابا جی؟ الحمدللہ. کیا نام بابا جی آپ کا؟ اللہ محمد خلیل. محمد خلیل. آپ کے والد صاحب کا نام؟ محمد الیاس. محمد الیاس. اور آپ کا گام انڈیا میں گام کون سا تھا؟ انڈیا میں گاؤں کھیڑی. 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 آپ کتنے بڑے انڈیا سے آئے تھے؟ 5 سال. 5 سال. کچھ یاد ہے؟ تھوڑی بہت. اچھا. اور آپ کے علاوہ آپ کے اور کتنے بھائی آئے ہیں پاکستان؟ ہم اور بھائی ہمارے 4-5 بھائی تھے. بڑے بھی تھے؟ چچا تک. ہاں ایک میرا بھائی بڑا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ محمد اسلم. محمد اسلم. آپ 2 بھائی ہو؟ 2 بھائی. اچھا. 2 فوت ہو گیا. اچھا. تو آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ میری عمر تقریباً 82 سال. 82 سال. تو آپ سرحد آئے تھے پھر سیدھے؟ ہم پہلے آئے تھے اپاڑا. اچھا. پھر اس کے بعد ہم چلے گئے تھے منٹو کمری ساہیوال میں. اچھا. چک میں. پھر اس کے بعد پھر سرحد آئے. اچھا. تو یہ بتاؤ آپ نے مطلب پیشہ کون سا اختیار کرا تھا بچوں کے واسطے؟ مطلب روزگار کا روزگار اپنا ذمہ دار ہی ہے. ذمہ دارہ کرا. تو کون سی فصلیں پہلے ہوا کرتی تھی جو اب نہیں ہوتی؟ پہلے فصل کپاس وغیرہ ہوتی تھی. اب نہیں ہوئی کپاس. اچھا. اور اس کے علاوہ؟ اور باقی فصلیں تو خیر تقریباً گئی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں پہلے کپاس زیادہ کرتی تھی. کپاس تھوڑی ہوتی کو نہیں بلکہ موسمیاتی موسموں کی وجہ سے. ایک سوال پوچھوں گا بابا، وہ ہم نے تو آندہ نہیں اس کا جواب، آپ نے شاید آ جائے. ہاں. آپ نے کتنی تعلیم حاصل کری ہے؟ میں نے میٹرک کیا. میٹرک کری ہے. ہاں. تو آپ کچی پکی استادوں کے نام یاد ہیں؟ بچپن کے استادوں کے نام یاد ہیں؟ اسکول کے استادوں کے؟ استاد آ گئے. ہاں جی. بچپن کے ہمارا استاد ولی محمد تھا ایک. ہاں جی. بچپن کا. اچھا. وہ اب تو پتہ بہت ہو گئے ہوں گے. اچھا. ہاں جی. اور ایک عبدالرحمان تھا. وہ بھی بہت ہو گیا بچپن میں. نہیں، دوسری چوتھی پانچویں چھویں ساتویں آٹھویں نویں 10ویں. پھر آگے 8ویں میں ہمارے ماسٹر جو تھے وہ شعیب تھے. وہ بھی شاید فوت ہو گئے. ہاں فوت ہو گئے ہوں گے لیکن چلو. شعیب تھے وہ ہمارے ماسٹر تھے. 8ویں میں. 9ویں 10ویں. 9ویں 10ویں ہمارے ماسٹر قاضی محی الدین تھے. اچھا. وہ کت کے تھے؟ یہ جال پہاڑ کے تھے. اچھا. تو اسکول چھوٹا تھا آپ کا بڑا تھا؟ کون سا اسکول تھا آپ کا؟ اسکول میں سرائے نہیں شاید ٹی ٹی پی ہائی اسکول تھا. ہاں. اب یہ بعد میں گورنمنٹ بن گیا. سرائے کا ہاں. ٹی پی ہائی اسکول تھا یہ. ہاں جی. ڈسٹرکٹ بورڈ کا. بعد میں گورنمنٹ کا بن گیا. اچھا. یہ بتاؤ بابا کہ تو سب سے اچھا استاد کون سا لگا آپ نے جو صحیح پڑھا رہا تھا؟ استاد تو ہمارے سارے ایسے ہی تھے. اس کو پڑھنے والا قربان ہے. استاد تو ہمارے سارے تقریباً ٹھیک تھے. طیب تھا بھائی میں محمد مبین طیب تھا. پھر کون سا استاد کا نام یاد آوا ہے؟ استاد تو مجھے لگا کہ ماشاء اقبال تھا اور شاہ عبداللہ تھا. کون سی پڑھا تھا ماسٹر عبداللہ پہ؟ یہ دوسری تیسری میں 5ویں تک. اور استاد اقبال پہ کد پڑھ لیا پھر؟ استاد اقبال دونوں استاد تھے نا ہماری کلاس میں. اچھا. اور ماسٹر ظفر اقبال بھی تھا، استاد بنا تھا سنا ہے. وہ بھی ہمارا استاد. وہ کس طرح؟ وہ 5ویں میں تھا. وہ کس طرح بنا تھا؟ وہ 5ویں میں آ گئے تھے. پھر وہ بہت ہو گئے تھے. ہاں. اقبال بہت ہو گئے. اچھا. اچھا. ان کی جگہ پر. ہاں جی بے شک. اچھا بابا یہ بتاؤ کہ آپ نے پورا رقبہ مل گا جو انڈیا میں تھا آپ کا یا کم ملا ہے؟ پورا نہیں ملا. کم ملا. وجہ کیا بنی اس کی؟ تو یونٹا کو چکر تھا. یونٹا مطلب ہے کہ بارہانے وغیرہ کی وجہ سے اصول ہے. یعنی یہاں بھی نمبر الگ الگ ہوتے ہیں. تو بعض رقبے کے یونٹ زیادہ ہوتے ہیں تو رقبہ کم ہو جاتا ہے. اسی حساب سے رقبہ کم ہو جاتا ہے. کچھ میں نے سنا ہے کہ یونٹ آئی نہیں پیچھے سے، وہ بعد میں آئی ہیں ڈائریکٹ گورنمنٹ کی طرف سے. لاہور رینوے بورڈ میں پڑی ہیں پھر یونٹا. ہاں 12 وہ کچھ یونٹیں تھے لیکن رقبہ نہیں ملا اس کا. یونٹیں تو تھی. وہ تو کافی بندوں کی پڑی ہے سنا، پورا دفتر بھر رہا ہے. ہاں بالکل. اچھا. تو اب یہ جو آپ نے دین کی طرف جو سفر شروع کرا، ہاں جی. بچپن سے نمازی ہو یا؟ نہیں میں تبلیغ میں سن 73 سے میرا تبلیغ سے تعلق ہے. اچھا. تبلیغ جماعت سے 1973 میں جون میں میرا پہلا چیلا لگا. ہاں جی. پھر 1976 میں میرے 3 چیلے لگے. ہاں جی. پھر اللہ پاک نے موقع دیا 81 میں 1.5 سال اللہ کا سفر کیا. بیرون بیرون ملک گئے؟ بیرون مطلب امارات میں ہمارا سفر
دبئی، شارجہ، عجمان، سلطان عالین، ابوظہبی، قطر، سعودی عرب، اس کے بعد حج کیا، حج سے بعد واپسی ہماری ہوئی، پھر ہم واپس اپنے آئے۔ تو بابا اس میں تو بڑا خرچہ ہوا ہے، کوئی مدد کرا ہے یا کیا چکر ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے خرچ کرتے ہیں، قرض لے کر میں نے لگایا اللہ کے راستے میں، اللہ پاک نے میرے کو دے دیا، بعد میں قرض بھی ادا کر دیا۔ ماشاء اللہ۔ نہیں تو وہ تشکیل بھی اس طرح کی ہوا نا یار، میں نہیں چاہتا آپ چلے جاؤ یہ پیسے لے جاؤ؟ نہیں، اپنا پیسہ اپنا، اپنی مال، اپنی جان، اپنا وقت، اچھا۔ کوئی کسی نے دیتا نہیں ہے۔ تو 1900 اگر جاؤ تو کسی پاس ہو تو لگاؤ، نہیں تو کسی کو قرض لے کے لگاؤ۔ تبلیغ میں قرض لینا، اللہ کے راستے میں سفر کرنا، ہجرت کرنا، اس پر سنت ہے۔ اچھا اس لیے میں نے قرض لیا، اللہ پاک نے میرا قرض ادا کرا دیا۔ اچھا یہ بتاؤ بابا 73 میں جو تھے کس طرح تبلیغ سے آشنا ہوئے اور کس طرح تبلیغ میں آ گئے؟ میں 1973 میں جب پہلی دفعہ میرا اللہ کے راستے میں جانا ہوا، ہاں، کس نے موٹیویٹ کرا تھا کہ میں میری از خود میرے دل میں اللہ پاک نے ڈالی، جماعت والے جا رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا یار تم لوگ یہ جو جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ تم کس طرح اٹھاتے ہو اور جاتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تو یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کا بھی تو آپ وقت لگاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں نے کہا اچھا یار پھر مجھے بھی لے چلو۔ تو ایک دو بندے کے نام تو بتاؤ، سرائے کے بندے تھے کتنے اور کتنے؟ کے آدمی تھے، بھائی واحد بخش تھا، اور یہ اپنا صوبیدار ممتاز تھا مرحوم، یہ سب یہ فوت ہو چکے ہیں۔ صوبیدار ممتاز تو زندہ ہے؟ نہیں، صوبیدار ممتاز فوت ہو گیا، اس کو کئی سال ہو چکے۔ کون سے ممتاز؟ یہ تو غور کیا، اچھا اچھا اچھا، گور کا تو ایک وہ ہے، یہ غور کیا صوبیدار ممتاز فوت ہونے کئی سال ہے۔ جاوید اچھا محفوظ، ہاں صوبیدار محفوظ ہے۔ صوبیدار وہ محفوظ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل، وہ بھی تبلیغی ہے نا؟ ہاں تو وہ تو میرا بات لگا ہے۔ اچھا 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 تو اس نے انہوں نے اکثر کہا تو یہ اجتماع ہو رہا تھا کوٹھا والا ملتان میں، اچھا تو وہاں میں گیا اجتماع میں، تو مجھ سے میں جب گیا تو میں نے وہاں بیان سنے بزرگوں کے، تو میرا ذہن بنا، میں نے پتہ چلا کہ واقعی انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ امت کا کام، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی آنا نہیں، بے شک بے آپ شک، صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی بھی یہ امت ہے، یہ مسلمان امت، اس کا کام ہے جو حضور کا کام یہ امت کرے گی۔ اس کو خیر امت اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ کام، اس کو وہ کام دیا گیا ہے جو پہلے نبی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ پاک نے یہ کام اس امت کو دیا ہے، تو جو اس کام کو سیکھے گا کرے گا ہاں جی، تو وہ نبی تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اجر و انعام جو دے وہ نبیوں کے پیمانے میں دے گا۔ تو پھر میرا ذہن بڑا، میں نے پھر چلہ لگایا، تو مجھے کافی فائدہ ہوا۔ پھر چلے کے بعد اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، 4 مہینے لگائی، پھر اللہ پاک نے سن 81 میں 1.5 سال کے لیے قبول کیا، اور 1.5 سال لگایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی تقریباً سن غالباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے، پھر 1 سال اندرون سندھ کی طرف بھی سفر کروایا، اندرون ملک 1 سال۔ کون کون سے علاقے گئے تھے سندھ میں؟ یہ سندھ میں 4 ضلع تھے، لڑکانہ اور یہ اپنا سکر اور خیر پور، اور یہ 4 اضلاع ہمیں دیے تھے، 4 ضلعوں میں کام کیا سندھ میں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ تبلیغ کے جو ارکان ہیں آپ نے بتایا تھا میرے پہلے، تبلیغ میں جو مین جو بنیادی بات ہے ہاں جی، وہ سکھائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے کہ تم ان کو سیکھو اور ان پر عمل کرو۔ یہ صفات صحابہ کی بڑی صفات ہیں، کلمہ کا یقین، نماز، اللہ کا علم اور اللہ کا ذکر، اور مسلمانوں اکرام مسلم، اور تصحیح نیت ہر کام میں اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنا، اور دعوت و تبلیغ کا کام سیکھنا، اور لوگ امت کو اس کام پر کھڑا کرنا، اور لوگوں کو یہ بات بتانا کہ بھی یہ تبلیغ کا کام ثوابی کام نہیں ہے بلکہ یہ کار منصبی ہے، اور ہر مسلمان کے ذمہ ہے، بلکہ ہر عورت کے ذمہ ہے، ہر مرد کے ذمہ ہے، ہر بیمار اور صحت مند سب کے ذمہ ہے۔ یہ کام ایسا کام ہے کہ جو اس کام کو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی سنوارے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ کام اللہ کی مدد کو ساتھ لینے والا کام ہے، اس میں کوئی کسی پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ کسی پر کیچڑ اچھالنا، نہ کسی کی ایسی عقلی کسی کو جھگڑے کی بات کرنا، اختلافی بات نہیں کرنی، امت کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، امت کو توڑنا نہیں ہے، امت کو جوڑنا ہے۔
ہر مسلمان کا یعنی اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کو یہ بات بتانا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، حضور کی امتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی حیثیت سے یہ کام تیرے بھی ذمہ ہے، میرے بھی ذمہ ہے، ہم سب اس کام کو مل کر کریں بغیر کسی مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پر طاقت نہیں ہے، وہ اگر قرض لے کر یہ کام سیکھے گا تو اللہ تعالیٰ غیور بادشاہ ہے، اس کے قرض کو اپنی قدرت سے ادا کروائے۔ یہ بابا جی نماز وغیرہ کس سکھاوے؟ نماز، غسل کے فرائض، غسل کرنا کس سکھاوے؟ یہ مسائل بھی، یہ بنیادی جو 24 گھنٹے کے مسائل ہیں، یہ بھی مذاکرہ ان کا بھی ہوتا ہے اور سکھایا جاتا ہے۔ یہ جو تبلیغی ہم وہ سکھاویں یا رائے جانا پڑے گا؟ نہیں، جماعت میں ہی ہوتے ہیں، جماعت میں ہی سکھاتے ہیں، وہاں ادھر تو ہدایات ہوتے ہیں، بتایا جاتا ہے ایران میں کہ بھی تم نے آپس میں کیسے محبت سے رہنا ہے اور کیسے چلنا ہے اور کس طرح کام کرنا ہے، کس طرح لوگوں سے ملنا ہے، کیسے کیسے تم نے گشت کرنے ہیں، کیسے تعلیم کرنی ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے۔ اعمال جو تبلیغ کے اعمال ہیں، یہ سب یہ تبلیغ میں سب سے پہلے دعوت ہے، پھر تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے، یہ چیزیں یعنی ان کا مذاکرہ ہوتا ہے، سکھائی جاتی ہیں۔ تو ان میں جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں، جو سیکھنے والے ہوتے ہیں سیکھتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح ماحول ہوتا ہے اللہ کا راستہ۔ اچھا بابا، میں نے دیکھا کہ تبلیغی آوے بندے اعتراض کریں یار یہ تبلیغی دور آ کر سارے نماز آوے، یہ پورا کنڈا کھڑکا کے لوگوں کریں، آؤ جی ادھر مسجد میں ہے پروگرام آ جانا۔ وہ گشت کے ذریعے ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ہاں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھی ہمارا آنے کا کیا مقصد ہے، اور وہ آ کر جب مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، وہاں بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ یہ بات جو باہر کی جاتی ہے اس کا بعد اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا مسجد کے ماحول میں بات کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ماحول ہوتا ہے۔ تو اس لیے بات ان کو دعوت گشت کے ذریعے سے اکٹھا کر کے مسجد میں لایا جاتا ہے تاکہ وہ مسجد میں آ کر مسجد کے اعمال سیکھیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھی دیکھو تبلیغ میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، تو نکلو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ تو بابا میں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ جا کے بیٹھا ہوں نے کہتے نماز کی وہ نہیں کری بات، بھائی اس طرح نماز پڑھنی، اس طرح وضو کرنا ہے، یہ کوئی خصوصی ٹائم ہوتا ہے، ان کے اعمال کے ٹائم ہوتے ہیں۔ اچھا، تعلیم کا ٹائم ہوتا ہے، گشت کا ٹائم ہوتا ہے، بیان کا بھی ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کا عمل کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو آپ جب گئے ہو سکتا ہے وہ ٹائم وہ کام کا عمل کا ٹائم نہ ہو۔ ہاں جی، یہ بات ہوگی۔ اور بابا یہ بتاؤ کہ یہ اتنی بڑی تنظیم ہے ماشاءاللہ بین الاقوامی، ہاں جی، لیکن اس کے اثرات نظر نہیں آتے، عوام وہی جھوٹے، عوام وہی مطلب لوٹ کھسوٹ لگ رہی ہے، ہر کام میں وہی مطلب غلط کاریاں معاشرہ میں بڑھ رہی بڑے ہیں۔ ہمارے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی مکہ مکرمہ میں، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال محنت کی، لیکن کوئی اثرات نظر نہیں آئے۔ اثرات تو پڑ رہے تھے مگر نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہ اس اثرات مدینہ میں پڑ رہے تھے، حبشہ میں پڑ رہے تھے، پھر وہ بعد میں ان کے اثرات ظاہر ہوئے۔ تو اسی طرح اس محنت کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ ملکوں میں جائیں آپ کو پتہ چلے گا، انگلینڈ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، افریقہ میں جائیں، اور جتنے ممالک آپ جائیں آپ کو پتہ چلے گا اس کے کتنے اثرات ہیں، کتنے لوگ اس میں آ رہے ہیں، اسلام میں دھڑا قبول کر رہے ہیں، اسلام سبحان اللہ، اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ یہ تبلیغیوں کی میں نے سب سے اچھی بات یہ لگی ہے تفرقہ بازی میں نہیں پڑھتے، ہاں جی، یوں کے چکر ہے۔ یہ اس میں بزرگ کہتے ہیں کہ امت کو توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہاں جی، امت کو جو توڑے گا اس کی نیکیاں مردود کر دی جائیں گی اور آخرت اس کی زبردست پکڑ ہوگی۔ تو جو آدمی مسلمانوں کو جوڑے گا بلکہ اختلافی مسائل سے بچائے گا اور بچے گا اور کہے گا کہ بھائی اختلافی مسائل کی بات نہ کرو، ہم سب سے بنیادی بات ہماری ہے کلمہ، بھائی کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، اللہ کا علم سیکھو، اللہ کا ذکر سیکھو، آپس میں اکرام کرنا سیکھو، اخلاص سیکھو اور تبلیغ کا کام سیکھو۔ یہ اتنے بڑے اعمال ہیں، ان میں ہمیں ٹائم اتنا نہیں ملے گا تو ہم ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ فالتو باتوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اختلافی باتوں میں نقصان ہوتا ہے، اس میں فائدہ نہیں ہوتا، اور جو مل کر چلیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ایک دوسرے کی جو صفات منتقل ہوں گی۔ جب ایک دوسرے کی برائی بیان کرو گے تو برائی دیکھو گے تو برائی آئے گی، جب ایک دوسرے کی بھلائی دیکھو گے تو بھلائی آئے گی۔ اب بھلائی کی بات کرو، برائی کی نہ۔ اچھا بابا یہ دعوت تبلیغ میں ایک یہ بڑا ہے بھائی اکرام کا نام بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے اکرام؟ اکرام کا مطلب اپنے مسلمان بڑوں کو ادب کرنا، اچھا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، علماء کی قدر کرنا۔ اکرام کا مطلب ادب کرنا، اچھا، اکرام کا مطلب یہ ہے۔ نہیں وہ جو کھان پین کا پروگرام اس میں کو فلاں بندے نے ہمارا اکرام کیا، بھائی اسلام کا مطلب یہ بھی مسلمان بھائی ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔
इकराम के मानी इज्जत भी होती है ना। अच्छा, अच्छा, कि इज्जत की हम लोग ने, हमारा भाई ने हमारी इज्जत की, हमारे चाय पिलाई, पानी पिला, खाना खिलाया, हमारा इकराम किया, इज्जत की हमारी। इन लफ्ज़ों में वो इकराम का लफ्ज़ ज़रा प्यारा है। बाबा जी कोई मैसेज देना चाहो? हाँ जी, कोई मेरा मैसेज यही है कि उम्मत को इस वक्त जो जोड़ेगा वो अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मुकर्रम इंसान होगा। जो उम्मत को तोड़ेगा वो सबसे बड़ा, यानी क़यामत में जो है उसको, यानी मैं ये बात बताऊँ आपको कि क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोग आएंगे कि उनकी बड़ी नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह ताला उनको हुक्म देंगे कि इनको पकड़ो और इनको जहन्नम में ले जाओ सीधे। तो वो हैरान होंगे ए अल्लाह, हम तो नमाज़ें पढ़ते थे, हम तो रोज़े रखते थे, हमने तो हज भी किए, हमने तो ज़कात भी दी, हमने तो सारी नेकियां की, ये हमें सीधा जहन्नम में भेजा जा रहा है, हमारा क्या जुर्म है? तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि तुम्हारा ये जुर्म है कि तुमने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम उनको तोड़ा था, यानी तोड़ की बात की थी, उनको लड़ाया था, तफरकाबाजी की थी तुमने हक बात से अपनी मन गढ़ंत बातों के ज़रिए लोगों को, उम्मत को तोड़ कर उम्मत को शराजा बखेरा था। तुम्हारा ये बहुत बड़ा जुर्म है, इस सज़ा में तुम्हें हमेशा के लिए जहन्नम बगैर हिसाब के दी जा रहा हूँ, तुम्हें जहन्नम मिलेगी। तो ये इतना बड़ा जुर्म है उम्मत को तोड़ना। और बाद लोग ऐसे आएंगे जो उनको अल्लाह पाक हुक्म देंगे इनको ले जाओ जन्नत में सीधे, तो है वो कहेंगे अल्लाह गुनाह तो हमारे थे, कौन सी नेकी आपको पसंद आई हमारी? वो तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि तुमने दुनिया में मेरी उम्मत को तो जोड़ा था, तुमने मेरी उम्मत को तोड़ से बचाया था, बल्कि तुमने उम्मत को जोड़ा था। तुम कहते थे कि भाई आपस में मोहब्बत करो और आपस में मिलकर चलो भाई, और मसाइल सही बताए, सही बात बताई, गलत बातें नहीं की, तफरके की बात नहीं की, तुम्हें इस इनाम में तुम्हें सीधी जन्नत बगैर हिसाब को मिली है। अच्छा बाबा जी थोड़ी अपनी बात करना, मेरा पूरा जानो आप? रौनक मैं जानता हूँ। अच्छा वो आपका क्लास वाले थे, मदरसे में इकट्ठे पढ़े थे आप? मेरे से पीछे था, मैं आगे था, वो मेरे से पीछे। नहीं मदरसे में कौन से में पढ़े थे आप? बस ये हाई स्कूल में। नहीं जो कुरान पाक की तालीम हासिल करी आप? कुरान पाक की तालीम मैंने अपने जो है ना इसमें, ये अपना मेरा भाई था, मेरा फूफी साहब, मैंने कुरान पाक उससे पढ़ा। अच्छा अच्छा, हाफिज मकसूद रहमतुल्लाह अलैह से नहीं पढ़ा? उनसे मैं मदरसे में नहीं गया। अच्छा अच्छा, मेरा फूफी साहब भाई था, उसने मुझे पढ़ा। और मेरा अबू आपसे कितनी क्लास पीछे था? वो मेरे ख्याल से एक या दो जमात पीछे, एक जमात पीछे। तीसरी में अटका था अबू तो मेरा। हाँ बस वो मैं उस चौथे में हूँ। उस टाइम के उस्ताद का नाम याद है किसी का? ना मुझे याद ना अपना ना अबू का किसी। कौन सा स्कूल होया करता था? स्कूल यही DBA स्कूल सराय। नहीं एक तो हाई स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है ना, उसके प्राइमरी यही था, बस इसमें ही था। अच्छा अच्छा, इसी में थे वो, प्राइमरी भी आई इसी में था। अच्छा अच्छा जी, बहुत अच्छी मालूमाती वीडियो बन गई है माशाल्लाह, सवाब के वास्ते बनाई है वीडियो और हक बात पहुँचाने वास्ते बनाई है। इजाज़त दो मेरी हाजिर होना गल मर नाती कराना और चाचा मुबीन हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह हाफिज़।